اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ کل ہم نے فعل ثلاثی مجرد کے اوزان کے میلاک و معیار کے متعلق گفتگو کی تھی۔ اس کی وضاحت بیان ہو گئی تھی کہ فعل ثلاثی مجرد کے اوزان کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس کا انحصار مکمل طور پر جو ہے وہ کتب لغت پر کیا جائے گا، یعنی سماع کے اوپر کیا جائے گا، لیکن کچھ ہیں ان میں سے جن کے متعلق قواعد صرفیوں نے وضع کیے ہیں، تو وہ خاص ہیں انہی کے ساتھ، اور وہ اوزان جن کے متعلق قواعد بنے ہیں ان میں پھر ہمیں لغت اور معجم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس کی وضاحت جو ہے کل ہو چکی تھی، آج صرف عبارت کا ترجمہ جو رہ گیا تھا وہ بیان کرتے ہیں۔ فائدۃ لا يعول فی معرفت هذه الاوزان الا علی کتب اللغت، بھروسہ نہیں کیا جائے گا ان اوزان کی معرفت اور پہچان میں مگر لغت کی کتابوں پر، ڈکشنریز پر، معجمات پر۔ غیر ان الصرفیین وضعوا ضوابط، لیکن صرفیوں نے کچھ قوانین وضع کیے ہیں لمعرفت بعضیہ، ان میں سے بعض کی معرفت کے لیے، نہ سب اوزان کی، بعض اوزان کی معرفت کے لیے، دون استعانت بالمعجمات، معجمات سے مدد لیے بغیر، لغت کی کتب سے مدد لیے بغیر۔ وہذا یخص، اور یہ خاص ہیں انہی اوزان کے ساتھ یہ قوانین جو ہیں۔ پہلا وزن فعل، وزن و فعلہ، فعلہ کا وزن، یعنی تینوں حرکتیں مفتوح ہوں فعل ثلاثی مجرد کی۔ تکسر عین فی المضارع یفعل، مضارع میں اس کا جو عین الفعل ہے وہ مکسور ہوگا، یفعل کے وزن پر ہوگا۔ کب؟ اذا کان من المثال الواوی، جب ماضی مثال واوی ہوگا۔ وجد یجد، اذا کان من الاجوف والناقص الیائیین، اجوف یا اجوف اور ناقص یائی سے ہو تو بھی اس کا فعل مضارع مکسور العین ہوگا۔ یبیع یرمی، باع یبیع، رما یرمی۔ ومن اللازم المضاعف، فعل لازم اور مضاعف ہو تو اس وقت بھی فعل مضارع مکسور العین ہوگا۔ خفف، خف یخف، خفف یخفف۔ وتضم عینہ یفعل، فعل ماضی کا عین الفعل مضموم ہوگا، یفعل کے وزن پر ہوگا۔ کب؟ فی الاجواف والناقص الواویین، جب اجوف واوی ہو یا ناقص واوی ہو۔ یقوم، قام یقوم، اجوف واوی کی مثال ہے۔ یدعو، دعا یدعو، یہ ناقص واوی کی مثال ہے۔ فیما ہوا للغلبہ، دوسری صورت غلبہ کی ہے، اس صورت میں کہ جب وہ غلبہ کے لیے آئے، یعنی غلبہ سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کے اوپر غلبہ پانے کے اس میں کے لیے استعمال ہو، جس طرح مسابقہ میں ہوتا ہے، مقابلے میں ہوتا ہے کہ وہ بندہ اس سے جیت گیا ہے۔ سابقنی، اس نے مجھ سے مسابقہ کیا، مقابلہ کیا۔ فسبقتہ، تو کیا ہوا؟ فسبقتہ، میں اس پر غالب آ گیا۔ سابقہ یسبق آتا ہے لیکن یہ غلبہ اور جیتنے کے معنی میں۔ فی المضاعف المتعدی، اور تیسری صورت مضاعف فعل متعدی کا مضاعف ہو تو پھر بھی اس کا مضارع مضموم العین ہوگا۔ رد یرد، مد یمد، رادد یردد، مدد یمدد۔ تفتح العین یفعل فیما عینہ او لامہ حرف حلق، مفتوح العین ہوگا مضارع یفعل کے وزن پر ہوگا اس وقت جب اس کا عین الفعل یا لام الفعل حروف حلقی میں سے ہوگا۔ وحروف الحلق ستۃ، حروف حلقی جو ہیں وہ 6 ہیں۔ وہی الحمزۃ، الحاء،
والخاء والعین والغین والحاء، یہ 6۔ نحو یسعى سعى یسعى، یقرأ قرأ یقرأ، یمنح منح یمنح۔ وزن فعل یکون مضارعہ دائما مضموما اے یفعل۔ فعل کا جو وزن ہے یعنی مضموم العین جو ہے ماضی، اس کا مضارع ہمیشہ مضموم العین ہوگا، یعنی یفعل کے وزن پر ہوگا۔ وَكُلُّ فعل من هذا الوزن لازم، اس وزن کا ہر فعل لازم ہوگا، متعدی نہیں ہو سکتا۔ وَيَدُلُّ عَلَى الْغَرَائِزِ الثَّابِتَةِ، غرائز ثابت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ وَمَا يَجْرِي مَجْرَى، اور جو غرائز ثابت کی طرح ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں وہ؟ ایک ہوتا ہے غریزہ ثابت جو ہمیشہ انسان میں ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ممکن ہے ہمیشہ نہ ہو لیکن اتنا ہوتا ہے زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ اس میں، یہ جیسے ایک چیز کی انسان کو عادت بن جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے عادت انسان کی بدل جائے لیکن وہ عادت غریض ثابتہ کی طرح ہوتی ہے۔ وزن فاعل تفتح عینہ فی المضارع، فاعل یعنی مکسور العین ہو ماضی فعل ثلاثی مجرد کا، تو اس کا وہ مضارع میں مفتوح العین ہوگا۔ واجرہ یغدر، للرباعی المجرد وزن واحد، رباعی مجرد کا ایک ہی وزن ہوتا ہے۔ وفعل یفعلل یفعلل، دہرج یدہرج۔ فائدۃ الفعل الرباعی المجرد بالنظر الى کثرت احرفہ لا يتحمل الصرف تصرفا، فعل رباعی مجرد اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ اس کے حرف زیادہ ہوتے ہیں وہ قابل تصرف نہیں ہے، اس میں تصریف نہیں ہوتی، اس میں زیادہ اوزان نہیں بنتے، ثلاثی کی طرح۔ وَلِذَلِكَ هُوَ قَلِيلٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ، اس لیے وہ عربی زبان میں بہت کم ہے بنسبت الی الثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد کی نسبت۔ یہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب ایک بات جو وضاحت ہے، اب ایک وضاحت، وہ کون سی وضاحت ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے تو ضم عینہ یفعل، کہ فعل کا جو ہے وہ یفعل کے وزن پر، فعل کا مضارع یفعل کے وزن پر کب آتا ہے؟ اس کی دوسری صورت ہم نے پڑھی ہے فی ما هو للغلبۃ۔ تو توضیح والے سبق میں یعنی کل والے سبق میں تھوڑی سی اس میں جو ہے وضاحت میں اشتباہ ہوا تھا، اس اشتباہ کو درست کریں۔ درست یہ ہے کہ اس وقت فعل کا مضارع یفعل کے وزن پر آتا ہے یعنی مضموم العین آتا ہے جب وہ فعل غلبہ کسی مقابلے میں، کسی مسابقے میں غلبہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہو، اس فعل میں غلبہ اور مسابقہ کا، جیتنے کا یوں کہہ لیں، یا آگے بڑھنے کا معنی پایا جائے، جیتنے کا معنی پایا جائے، غلبے کا معنی پایا جائے، تو اس وقت اس کا مضارع جو ہے یفعل کے وزن پر آئے گا، فعل یفعل، جس طرح سابق یسبق۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔